مدینہ منورہ کا سفر ایک لحاظ سے عمرے اور حج کا حصہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو آیا یہاں پر مراد عمرے اور حج کے لیے اور میرے پاس نہ آیا تو اس نے اپنے ساتھ اور میرے ساتھ زیادتی کی۔ تو مدینہ منورہ کا سفر گویا کہ جب بھی ہم عمرے اور حج کے لیے جاتے ہیں، خواہ پہلے مدینہ منورہ جانا ہو یا بعد میں مدینہ منورہ جانا ہو، ایک لحاظ سے وہ گویا کہ سفر عمرہ یا سفر حج ہی شمار ہوتا ہے۔ ہاں، مسئلے کے طور پر یہ الگ بات ہے کہ کوئی شخص مدینہ منورہ کسی وجہ سے ضروری عذر کی وجہ سے نہ جا سکے تو بہرحال اس کا عمرہ حج ہو تو جائے گا، لیکن ظاہر ہے ایسا کوئی کرتا ہے بھی نہیں اور نہ ہی کرنا چاہیے۔ مدینہ منورہ کے سفر میں آپ کی نیت ایک تو یہ ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بارہا ملاقات بھی کرنی ہے، جا کر آپ کو سلام بھی عرض کرنا ہے، اور پھر خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ فرمایا ہے کہ جس نے 40 نمازیں اس مسجد میں ادا کر لی تو وہ شخص نفاق سے اور جہنم کے عذاب سے بری ہے، انشاءاللہ اس وعدے کی تکمیل بھی آپ نے کرنی ہے۔ چنانچہ آپ کو موقع دیا جاتا ہے، چاہے گورنمنٹ اسکیم ہو یا پرائیویٹ اسکیم ہو، سوائے شارٹ پیکج جو پرائیویٹ اسکیم کے ہوتے ہیں، کہ آپ کم سے کم 40 نمازیں ادا کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے اکثر آپ کی رہائش بھی قریب ہی دی جاتی ہے تاکہ آپ کو مسجد نبوی آنے جانے میں آسانی رہے۔ جب بھی آپ مسجد نبوی تشریف لائیں گے، اگر ممکن ہو اور وقت ہو تو تحیۃ المسجد ادا کر لیا کیجیے گا۔ ان 40 نمازوں کے علاوہ جو اصل اور بڑا مقصد ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مواجہہ شریف پر، روضہ مطہرہ پر بار بار جانا اور سلام عرض کرنا۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ باب السلام، یہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، اس کے مناظر باہر سے مسجد کے اندر سے نہیں جانے دیتے، بلکہ یہ باہر باب السلام کی طرف سے لائن بنتی ہے، آہستہ آہستہ، بسا اوقات 2 لائنیں بن جاتی ہیں۔ جب آپ باب السلام سے انٹر ہوں تو مؤدبانہ درخواست ہوگی کہ آپ اپنی چپلیں اپنے ساتھ لے کر نہ جائیں، وہاں ڈسپوزیبل شاپر ٹائپ ہوتے ہیں، وہ اس میں ڈال کر آپ کسی محفوظ جگہ پر رکھ دیں، یا اگر ایک مجمع ہے تو ایک ساتھی کو، دوست کو چپلوں کے پاس بٹھا دیں۔ خالی ہاتھ بغیر چپلوں کے اس لیے جانا بھی مناسب ہے کہ یہ ادب کے خلاف ہے۔ مطلب میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ حرام ہے، لیکن ہم صرف دنیاوی مثال ہی سمجھ لیں کہ جب آپ اپنے کسی بڑے کے سامنے جاتے ہیں جو دینی لحاظ سے بڑا ہے، دنیاوی لحاظ سے بڑا ہے، ہمارا باس ہے، تو ظاہر ہے چپل آپ ہاتھ میں تو نہیں پکڑے ہوئے ہوتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی چپل لے کر آپ نہ جائیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ موبائل فون یہ جو اینڈرائڈ ہے یہ بالکل رکھیں، بلکہ ضروری ہے، اس کے بغیر تو آپ ریاض الجنہ میں بھی نہیں جا سکتے اور نفلی عمرہ کوئی اور بھی نہیں کر سکتے، لیکن اس کا بے جا استعمال نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ خاص طور پر حرمین شریفین میں خواہ ویڈیو بنانا، اپنی سیلفیاں بنانا، اس سے اجتناب کریں جو ان کے قانون کے بھی خلاف ہے۔ باب السلام میں لائن لگ گئی ہے، آپ بھی اس لائن میں شامل ہیں، آہستہ آہستہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اور تقریباً رش کی مناسبت سے 2 منٹ سے 10 منٹ کے درمیان آپ انشاءاللہ ان جالیوں کے پاس پہنچ جائیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک پورا وہ احاطہ ہے اس کے چاروں طرف لگی ہوئی ہیں۔ بائیں سائڈ پر آپ کے جالیاں شروع ہو جائیں گی۔ شروع میں صرف ڈیزائننگ کے طور پر 2 سوراخ ہیں ایک ساتھ، وہاں پر کوئی قبر مبارک نہیں ہے، تھوڑا سا ہی آگے بڑھیں گے اور آپ کو پتہ بھی چل جائے گا۔ اور یہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے سامنے باقی جو 2 سوراخ اس طرف ہیں 2 اس طرف ہیں، ان سے ہٹ کر ایک ہی سوراخ ہے، اور اس کے اوپر عربی میں لکھا بھی ہوا ہے ہنا السلام علی رسول اللہ، کہ یہاں پر آپ نے سلام عرض کرنا ہے۔ تو جب آپ وہاں پہنچیں گے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں نشان، جب آپ وہاں پہنچیں گے تو چلتے ہوئے، اس لیے کہ رکنے کی اجازت اتنی زیادہ نہیں ہے، 5 سیکنڈ 10 سیکنڈ شاید آپ رک پائیں، ورنہ چلتے آہستہ بائیں طرف چہرہ کر لیں گے اور درمیانی آواز سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، جتنے القاب آپ مزید وقت مل رہا ہے آپ کو، اور السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،
خواتین آتی ہیں دوسری طرف سے، یعنی قدم مبارک کی طرف سے، خواتین دائیں طرف چہرہ کر کے سلام عرض کریں گی، اور مرد حضرات تو اصل مواجہہ شریف اس کو کہتے ہیں، گویا کہ جہاں آپ کا آمنا سامنا ہو رہا ہے۔ وقت چونکہ کم ہوتا ہے، چونکہ ظاہر ہے ہزاروں کا مجمع آ رہا ہوتا ہے، دل آپ کا چاہ رہا ہوتا ہے میں 1 منٹ تو کھڑے ہو جاؤں، 2 منٹ کھڑے ہو جاؤں، اس کا متبادل یہ ہے کہ دن میں کئی مرتبہ آپ آ جائیے، وقت لگے گا لیکن دن میں کئی مرتبہ آئیے، اور اپنا سلام بھی عرض کر دیں، اپنے پیاروں کا سلام بھی عرض کر دیں، خاص طور پر وہ لوگ جن سے آپ نے وعدہ کر رکھا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، میرے والد کی طرف سے، میری والدہ کی طرف سے، ان تمام لوگوں کی طرف سے جنہوں نے مجھ سے گزارش کر رکھی ہے، تو آپ کا یہ وعدہ ادا ہو جائے گا۔ آپ کی پہلی اور آخری حاضری تو نہیں ہے، 8 دن آپ نے وہاں رہنا ہے، دن میں کئی دفعہ آنا ہے، اور ہر حاضری میں بے شک مختصر ہی کیوں نہ ہو، عربی میں یا اردو میں یہ درخواست بھی کر دیجئے کہ اسألک الشفاعۃ یا حبیبی، کہ اے میرے محبوب میں آپ سے اپنے لیے سفارش کی درخواست بھی کر رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ چونکہ ویسے بھی انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش تو ملنی ہی ہے، لیکن خاص سفارش کہ جس نے میری قبر کو دیکھ لیا، میری قبر کی زیارت کر لی، تو میں ضرور اس کی سفارش کروں گا، یہ آپ کا وعدہ ہے، آپ وہ وعدہ یاد دلا دیں۔ آگے نکل تھوڑا سا آگے بڑھیں گے تو جو دنیا میں بھی آپ کے ساتھی اور دوست تھے، اب بھی ساتھ ہیں، آخرت میں بھی ساتھ ہوں گے، یعنی حضرت شیخین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ، اوپر لکھا بھی ہوا ہے نام، وہاں پر آپ نے لفظ صلاۃ اب نہیں ہے، السلام علیک یا ابا بکر خلیفۃ رسول اللہ بلا فصل، آگے بڑھ کر السلام علیک یا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب جزاکم اللہ عنا وعن جمیع الامہ، سلام بھی ہو گیا اور دعا بھی ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ آپ دونوں حضرات کو پوری امت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے، اس چیز کا کہ ہماری طرف سے ہماری نمائندگی کرتے ہوئے، پوری امت کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ دونوں نے ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، مشکلات میں، آسانیوں میں، ہجرت کے وقت۔ اب آپ باہر نکل جائیے گا، یہاں پر کھڑے ہونے آپ کو نہیں دیا جائے گا، وہاں پر جو شرطے وغیرہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ آپ کو بولیں گے بس بھائی آگے چلے جائیے، یہ لڑو۔ اب آپ کا دل پھر چاہ رہا ہے پھر واپس آ جائیے، دعا مانگنا چاہتے ہیں تو قریب جہاں آپ کو ممکن ہے کھڑے ہو کر خوب آہوزاری کے ساتھ دعا مانگ لیجئے۔ یہ عمل حاضری کا دن میں کئی دفعہ کیجئے، یہ میں بار بار پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جو چیز سامنے ہوتی ہے اس کی قدر کم ہوتی ہے، اور جب وہ چیز سامنے نہیں ہوتی ہے تو پھر قدر زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ریاض الجنہ پرمٹ حاصل کرنے کے بعد آپ نے تشریف لے جانا ہے، جب آپ کا وقت جو آپ نے خود ہی منتخب کیا ہے اس سے پہلے آپ وہاں چلے جائیں گے، لائن لگی ہوگی، اور جاتے وقت آپ پرمٹ دکھائیں گے، آپ ریاض الجنہ میں 15-20 منٹ آپ کو دے دیے جائیں گے۔ اس میں آپ نے یہ کرنا ہوگا کہ وہاں پر آپ نے خاص طور پر 2-2 کر کے 4 یا 6 رکعت پڑھ لیں، مختصر، لمبی قرات نہ کریں چونکہ وقت کم ہے، اور اس کے بعد تلاوت بھی نہ کریں چونکہ وقت مختصر ہے، دعا، ذکر و اذکار، تھوڑا سا ذکر کر لیا پھر دعا مانگ لی، اور جب آپ نے دیکھا کہ اب وہ وہاں کی انتظامیہ ظاہر ہے اور مجمع نے آنا ہے، اب آپ کو وہ اٹھائے گی، اشارہ کرنا شروع کرے گی، تو بس اب آپ باہر نکل جائے گا سلام عرض کرتے ہوئے۔ اس موقع پر جتنی 2 منٹ، 5 منٹ، 8 منٹ، 10 منٹ دعا مانگتے رہیے اپنی زبان میں، جس میں خاص طور پر یہ دعا شامل ہو کہ اے اللہ تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کے مطابق اس وقت میں جنت میں موجود ہوں، جنت میں بیٹھا ہوا ہوں، آپ کے دل کو بھی بہت سکون محسوس ہو رہا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل پڑوس بھی ہے، تو اے اللہ اس وقت میں جنت میں ہوں، تو اپنے فضل سے مجھے جنت میں لے آیا ہے، تو مجھے جنت میں ہی لے کر جانا، مجھے جہنم سے محفوظ فرمانا۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار۔ ریاض الجنہ میں ٹوٹل ویسے وہاں آس پاس 8 ستون ہیں، 7 نظر آتے ہیں، اس کی ایک الگ تاریخ ہے، اس کا مطالعہ کر لیجئے گا، ممکن ہو تو 1-2 منٹ بیٹھ کر وہ دیکھ بھی لیجئے گا۔ اس کے علاوہ خود مسجد نبوی میں ہی اسی کے قریب تھوڑا سا پیچھے چبوترا ہے، جس کو اصحاب صفہ کا چبوترا، صفہ کے خود معنی چبوترے کے ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر جا کر تھوڑا وقت گزار لیں، اور اوپر جو جگہ ہے مختصر سی ہوتی ہے، انتظار کر لیں کہ 2-4-5 لوگ نکلیں گے، آپ کے لیے جگہ بن جائے گی، وہاں اس نیت سے بیٹھیں کہ یہ وہ جگہ ہے
جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدرس ہوتے تھے، معلم ہوتے تھے، استاد ہوتے تھے، اور مختلف صحابہ کرام آپ سے علم حاصل کرتے تھے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کی طرف جہاں خواتین اپنے 3 اوقات میں آ کر سلام عرض کرتی ہیں، باقی اوقات میں تو نہیں ہوتی، وہاں پر اگر آپ کو جگہ مل رہی ہے، چبوترے سے تھوڑا سا آگے ہی وہاں اگر جگہ مل رہی ہے تو وہاں بھی جا کر بیٹھیے، 2-4 رکعت پڑھیے، اس لیے کہ وہ بھی مواجہہ شریف کے سامنے تو آپ نہیں کھڑے ہو سکتے، لیکن اس جگہ میں اکثر صرف یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ لوگ بہت ہیں، لیکن اگر آپ کو جگہ مل رہی ہے تو وہاں بیٹھنے سے آپ کو منع نہیں کیا جائے گا، وہاں بیٹھ جائیں آپ اور جتنا وقت گزار سکیں گزاریں۔ اس کے علاوہ مسجد نبوی کے قریب ہی قبرستان موجود ہے۔ روضہ مطہرہ سے باہر نکلیں گے، سامنے اونچی اونچی گرل دیوار سی ہے، جنت البقیع جس کا نام ہے، وہاں آپ تشریف لے جائیں گے۔ 10,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین وہاں پر آرام فرما ہیں۔ شروع والی قبریں دخول کے بعد، داخل ہونے کے بعد، وہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ 9 ازواج مطہرات جو ہماری مائیں ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر بہت سے عشرہ مبشرہ کے صحابہ کرام، خود حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ اور تھوڑا سا آگے جا کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ وہ موجود ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی قبر شروع میں نہیں ہے، تھوڑا سا آگے ہے، اس کی نشانی بہت آسان ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہاں تھوڑا سا آگے 1-1.5 منٹ چلنے کے بعد بورڈ بھی لگا ہوا ہوگا، اس پر نام نہیں لکھا ہوا، لیکن وہاں شرطے وغیرہ اور انتظامیہ والے کھڑے ہوتے ہیں، تو وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک ہے۔ اور اسی کے آس پاس اور بھی بہت سے صحابہ کرام کی قبریں ہیں، آپ پوچھیں گے اگر تو وہ انتظامیہ والے آپ کو نہیں بتائیں گے۔ ہاں نقشے ہوتے ہیں، وہ پہلے سے سمجھ لیجئے گا، اور اصل مقصد وہاں جانے کا برکت حاصل کرنا بھی ہے، اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے بھی دعائیں مانگنا ہے۔ آپ سے جتنا ممکن ہے ایک تو جا کر دعا پڑھیں گے، اوپر بورڈ پر لکھی ہوئی ہوتی ہے، اور جتنی دیر 5, 10, 15 منٹ آپ چل رہے ہیں قرآن شریف کی آیات تلاوت کر لیں، 4 قل پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں، تسبیحات پڑھ لیں، اور پھر اللہ سے مانگ لیں کہ اے اللہ میں نے جتنا پڑھا ہے اس کا جو ثواب ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا کر ان مبارک ہستیوں کو، ان تمام صحابہ کرام کو، اور ساتھ میں چاہیں تو کچھ کے نام لے لیں، ورنہ آپ اجتماعی طور پر کہہ دیں کہ اس جنت البقیع کے تمام جتنے مسلمان یا دفن ہیں ہی مسلمان، تو اے اللہ ان کو پہنچا دیں۔ یہ روز آپ نے فجر کے بعد بھی قبرستان کھولتے ہیں، عصر کے بعد بھی۔ خواتین کو نہیں جانے کی اجازت ہوتی، خواتین نہ جانے کی کوشش کریں، مرد حضرات روزانہ 1 دفعہ چلے جایا کریں۔